اگر اس مسئلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رہنمائی نہ ہوتی تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتا اور غلط فیصلہ کر جاتا۔ علم تو حقیقت میں اللہ کی اصل اور حقیقی صفت ہے، ازلی صفت ہے، ابدی صفت ہے، اور یہ علم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اور آپ تک اس کا کچھ پرتو پہنچایا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، میں معلم ہوں، تعلیم دینے والا ہوں، علم دیتا ہوں لوگوں کو۔ تو اصل علم قرآن اور سنت کا علم ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، خبردار ان قریب فتنوں کا زمانہ آئے گا، فتنے اتریں گے، فتن زیادہ ہو جائیں گے۔ قلت تو میں نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ فتنوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ یہ روایت میں قرآن کے تعارف کے طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم قرآن کریم جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کا تعارف وہ تعارف ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، بہترین تعارف ہے، وہی تعریف ہے، وہی اس کی پہچان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال کتاب اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے تم فتنوں سے بچ سکتے ہو۔ مختلف قسم کے فتنے ہیں، اس دور کے بھی فتنے تھے اور آج کے دور کے بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ اندھے فتنے ہیں، انجانے فتنے ہیں، بے حیائی کا فتنہ ہے، تہذیب حاضر کا فتنہ ہے، تہذیب جدید کا فتنہ ہے، نیو کلچر کا فتنہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا فتنہ ہے، قرآن کریم کے مقابلے کا فتنہ ہے۔ اسلام کے مقابلے میں بہت سارے فتنے ہیں جو سر اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے شیطان نے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے کیا چیز ہے؟ کیسے ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے نکلنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم، یہ تعریف ہے کتاب اللہ کی، قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اس میں تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کی خبریں ہیں، ان کے واقعات ہیں، ہدایت اور دلالت، ہدایت اور گمراہی، ان کے عروج اور زوال کے واقعات ہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں ہو گزری ہے کس طرح انہوں نے عروج پایا، حاصل کیا اور ترقی کے اعلیٰ منازل پر پہنچ گئے، اور پھر جب انتہا کو پہنچ چکے تو ان کا زوال کیسے ہوا، یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی اس کتاب نے ہمیں
پچھلی امتوں کے حالات اور واقعات بیان کر دیے ہیں. اور یہ واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ ہم اسی طرح کے حالات کا اگر سامنا ہو، اس طرح کے فتنے اگر ہو تو ہم کس طریقے سے ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں. قرآن ہمیں اس لیے بیان کرتا ہے فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم. اس میں ما بعد والے حالات جو آنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں. بہت ساری پیشن گوئیاں ہے موجودہ دنیا کی زندگی کے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں، اور جو حقیقی فیوچر اور غد ہے قیامت، جس کا ابتدا موت کے بعد سے ہوتا ہے. تو موت اور موت کے بعد کی خبریں بھی اس میں ہیں. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے تمہارے درمیان. هُوَ الْفَصْلُ، یہ تمام جھگڑوں اور اختلافات اور تنازعات کے درمیان فیصلہ کن کتاب ہے. تمہارے درمیان نزاعات واقع ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، تو وہ اختلافات کس طریقے سے ہم حل کریں گے، اس کے لیے اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمایا ہے. هو الفصل لیس بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے، یہ فضول بکواس نہیں ہے، بے تکی باتیں نہیں ہیں، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ حق اور سچ کتاب ہے. لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. یہ اللہ کی کتاب تو اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اب میں اگر کہہ دوں کہ اللہ نے نازل کیا ہے تو خیر ہے نا، میں اس سے رہنمائی نہیں لینا چاہتا، میں اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، میں اس سے غفلت کرتا ہوں، میں دنیا پرست بن جاتا ہوں، میں خواہش پرست بن جاتا ہوں، میں بت پرست بن جاتا ہوں، میں دنیا جہان کے بہت ساری چیزوں کے پرستار بن جاتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا نہیں، من ترکہ من جبار، جو اس کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا غرور اور تکبر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، یہ سرکش بن رہا ہے، غرور کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے عقل اور خیرت کی گتھیوں میں مبتلا ہے، وہی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس کو ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. قسمہ اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کرے گا، پاش پاش کر دے گا، خواہ وہ فرد ہو یا قوم ہو. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ سفارشات ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، بلکہ جو اس سے ہٹ کر کہیں اور ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کسی اور سے رہنمائی لیں گے، مغرب سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، سوشلزم سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، کمیونزم سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، پاپائیت اور تیوروکریسی سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، ہدایت کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے. تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. اس اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اگر کسی اور چیز کے اندر کوئی اپنے لیے رہنمائی ڈھونڈتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. نہذا سبیلی، یہ میری راہ ہے، نہذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا رستہ ہے. تو سیدھا رستہ قرآن کریم ہے، اس سے ہٹ کر سیدھا رستہ نہیں ہے. باقی جتنے بھی پگڈنڈیاں ہیں اور رستے ہیں وہ گمراہی کے رستے ہیں. ہر رستے پر اور ہر پگڈنڈی کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، گمراہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ایمان کے اوپر، ہماری ضمیر کے اوپر،
ہمارے اخلاق کے اوپر، ہمارے کردار کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس سے ہٹ کر رہنمائی اور ہدایت کا طالب ہو وہ گمراہ ہو جائے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا، وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ کتاب کیا ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہیں۔ المتین مضبوط، حبل رسی کو کہتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن حکم دیتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ اللہ کی رسی ہے، لیکن ایسی رسی ہے المتین جو مضبوط رسی ہے، یہ بہترین سہارا ہے، یہ ایسی رسی ہیں لن فصام لها، یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے، یہ بیکار رسی نہیں ہے، یہ کمزور اور بودھی رسی نہیں ہے کہ تم ان رسی کو پکڑو گے، تھامو گے اور یہ چھوٹ جائے گی، تمہیں منزل تک نہیں پہنچائے گی، نہیں، یہ مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ یاد دہانی ہے، حکمت والی یاد دہانی ہے، حکمت سے بری ہے، یہ ایسی یاد دہانی ہے اور ایسی یاد ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، قرآن کریم یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ جو تم دعا مانگتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھلا دے ہمیں، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، خواہشات کے پیچھے لگنے والے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ خواہشات کے پیروکار، جنہوں نے خواہش کو اپنا بت بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا ہے، اپنی خواہش کا بندہ بنا ہوا ہے، خواہش اس کو جہاں بھی لے کے جاتا ہے یہ اس طرف چلا جاتا ہے، اس نے اس کو اپنا خدا بنا دیا ہے۔ تو خواہشات کے پیچھے لگنے والے لوگ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن پیش کرو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبہ کرتے تھے مشرکین مکہ کہ جس میں ہمارے بتوں کے لیے کوئی گنجائش ہو، بت پرستی کے لیے، ہماری جاہ پرستی کے لیے، ہماری خواہشات کے لیے اس میں کوئی گنجائش چھوڑ دینا، کوئی حبل، لات، عزا اور منات کی بھی کچھ تھوڑی بہت اس میں بات ہو، او بدل ہو، یا اس میں تبدیلی کر لو، اس قرآن کو تبدیل کر دو، اس میں تبدیلی کرو، ترمیم کر لو۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ فرمایا کہ خواہشات کے پیروکار لوگ وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، مختلف زبانوں والے لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے مگر ان کی مختلف بولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مختلف زبانوں والے لوگ، پشتو والے بھی پڑھیں گے، اردو والے بھی پڑھیں گے، انگریزی والے بھی پڑھیں گے، جپنی والے بھی پڑھیں گے، سنسکرت والے بھی پڑھیں گے، فرشین بھی پڑھیں گے اور گجری پڑھنے والے بھی پڑھیں گے، لیکن یہ مختلف بولیوں والوں کی بولیاں اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے وَلَا يَشْبَعُ بِهِ الْعُلَمَاء، علماء، علم والے لوگ جو علم دوست ہیں، جو دانش پسند ہیں، وہ اس سے نہیں سیر نہیں ہوتے ہیں، اس سے برتے نہیں ہیں۔
جتنے بھی اس کے علوم اور اس کے معارف حاصل کریں گے اتنے ہی ان کی دلچسپی اور بڑھے گی اور بھی اس میں کوشش کریں گے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس سے علماء سیر نہیں ہوتے ہیں، سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جب آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے، بار بار دہرائیں گے تو یہ پرانی ہو جائے گی، یہ باسی ہو جائے گی، ایسی چیز نہیں ہے۔ بار بار دہرانے سے، پڑھنے سے، اس کی طرف رجوع کرنے سے، اس میں غور اور فکر کرنے سے یہ پرانی نہیں ہوتی ہے۔ جتنے بھی آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، اس میں غور اور خوض کرتے جائیں گے تو آپ کے اوپر اسرار کھلتے جائیں گے۔ سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ قرآن کریم میرے لیے شاہ کلید ہیں، زندگی کے جس قفل پہ لگاتا ہوں کھل جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کے جتنے بھی قفل ہیں، تالے ہیں، اس کو کھولنے کے لیے یہ قرآن کریم ہے۔ جتنی الجھنیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے ٹینشن ہیں، ان تمام کا علاج یہ قرآن کریم ہے۔ وَلَا تَنْقَضِيَ عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات پورے نہیں ہوتے، اس کے اندر اتنی حیران کن باتیں ہیں، حیران کن چیزیں ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ جب آپ پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اس میں اترتے جائیں گے۔ قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، خدا کرے عطا تجھے جدت کردار۔ تو اس میں جتنے بھی تم کوشش کرو گے اس کی عجائبات ختم نہیں ہوں گی۔ هو الذی لم تنتهِ الجن اذ سمعته حتی قالوا، یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم کہ جنات کو جب یہ قرآن سنایا گیا اور انہوں نے قرآن کریم سن لیا تو کیا کہنے لگے؟ وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، ہم نے ایک عجیب قرآن سن لیا ہے، ایک عجیب کلام ہم نے سن لیا ہے۔ یہدی الی الرشد، جو رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، رشد کی طرف، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ سو ہم نے اس پر ایمان لایا ہے۔ جنات نے اس کو مان لیا، جنات مان گئے، اس پر ایمان لائے۔ اور پھر حضرت علی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا من قال به صدقہ، جس نے اس کی بات کی اس نے سچ کہا۔ اس قرآن کے مطابق جس نے بات کی اس کی بات سچی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ قرآن کریم تو خالق کائنات کا کلام ہے۔ یہ تو اس رب کا کلام ہے کہ جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو انسانیت کے لیے سراسر خیر اور برکت ہے۔ جو ان انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے نفع والی، خیر اور برکت والی چیز وہ یہ قرآن ہے۔ تو جو اس کو مانتا ہے اور اس کو سچا مانتا ہے وہی حقیقت میں مومن ہے اور مسلمان ہے، اور وہی سچا اور کرا ہے۔ من قال به صدقہ، جس نے اس کے مطابق بات کہی وہی ٹھیک بات ہے، وہی درست بات ہے، اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجرا، جو اس پر عمل کرے گا تو اجر پائے گا۔ اس قرآن کریم جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کے مطابق عمل کرے گا، اپنا طرز عمل اس کے مطابق بنائے گا، اپنا عقیدہ، اپنی فکر، اپنے خیالات وہ اس قرآن کے مطابق بنائیں گے۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے دل کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اپنے دل کے اندر جو ہمارے اپنے خیالات، بنائے ہوئے خیالات، یا شیطان نے جو اس کے اندر خیالات ڈال دیے ہیں،
اس سے خالی کر کے اس کو پڑھیں گے تو یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ڈاکٹر شمس الحق حنیف صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک موقع پر ایک کالا سا کیڑا ہوتا ہے، پشتوں میں ہم اس کو گنگٹ کہتے ہیں، جو گوبر کی ٹکی بناتا ہے، چھوٹی سی ٹکی بناتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے ایک جو ہوتا ہے نا، یہ جو باغوں کے اندر جاتا ہے، خوشبو سونگھتا ہے، پھولوں کو پسند کرتا ہے مختلف، ہاں جی، تو تتلی نے اس کو کہا، ہاں جی، بھونرا نے اس کو کہا، اس چونٹی کو، کیڑے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھونرا کہتے ہیں، وہ جو گوبر گھماتا ہے۔ اچھا، تو اس کو کہا کہ آپ کو باغ کی سیر کراتا ہوں، تو باغ کو لے گئے، تو اس کو دکھاتے گئے کہ یہ چنبیلی کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ پلان پھول ہے، یہ تو اس طرح کے پھول دکھاتے رہے، سیر کرایا اور باغ سے گزار کے باہر آئے۔ جب باہر آیا تو اس سے پوچھا کہ آپ نے اس باغ کو کیسے پایا؟ یہ کتنا حسین باغ تھا، اس کے کتنے خوبصورت پھول تھے، اس میں کتنے پیارے پیارے پھل تھے اور پودے تھے اور درخت پھلدار اور پھولدار تھے۔ تو اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں تو اپنے اس گول گوبر کی ٹکی کو گھماتا رہا اور اسی کو سونگھتا رہا اور اسی طرح واپس آ گیا ہوں۔ تو اسی لیے قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، جب تک ہم اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے نہیں کریں گے اور اپنے خیالات کو اپنے خیالات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے، یہ رہنمائی نہیں دے گا۔ جی، اللہ سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر ہم بیٹھیں گے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اس کو کرتا ہے جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کر دے، جو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہو، میں تو انسان ہوں، میں تو کمزور ہوں، میری عقل کمزور ہے، انسانوں کی عقل کمزور ہے، سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین نے جو علم ہمیں دیا ہے اس کی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی اللہ رب العالمین نے جو ہدایت اور رہنمائی کی ہے اسی کو قبول کرنا چاہیے، اسی کے لیے دل میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب جنات نے اس قرآن کو سن لیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، تو جو اس پر عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلے کیے اس نے عدل سے کام لیا۔ یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے یہ فیصلوں کے لیے نازل کیا ہے۔ کس چیز کے لیے نازل کیا ہے؟ فیصلوں کے لیے، کہ اس کے مطابق تم فیصلے کرو گے، اس سے رہنمائی لو گے، تمہارے تمام مسائل اس کے مطابق حل ہوں گے۔ یہ کتاب اللہ نے فیصلوں کے لیے نازل کیا ہے۔ آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو یہاں ایک مختصر سے تعارف ہے، من حکم بہ عدلا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اس قرآن کی طرف بلاتا ہے، جو اس قرآن کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ تو یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور بہترین حدیث ہے، جس میں قرآن کریم کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے جو مفسرین ہیں اور محدثین ہیں جو اس کا تعارف پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن هو الکلام المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین معجز المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ ہمارے اصول کی کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ قرآن هو الکلام، یہ کلام ہے، یہ باتیں ہیں، کلام ہے۔ کلام تو انسانوں کا بھی ہو سکتا ہے، جنات کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں،
یہ کلام المنزل، یہ نازل کیا گیا کلام ہے، اتارا گیا ہے، یہ اوپر سے اللہ نے اتارا ہے، منزل ہے، منزل، یہ تنزیل ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یہ مصنف نہیں ہے، تصنیف شدہ نہیں ہے، کسی نے اس کو تصنیف نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اوپر سے نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ تنزیل ہے۔ سوال وارد ہوتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے تو احادیث بھی تو نازل ہوئی ہے، وہ بھی تو منزل ہے، تو فرمایا کہ وہ منزل ہے لیکن ان کے الفاظ نازل نہیں ہیں، اس کے مفاہیم اور اس کے معانی اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر مبارک کے اوپر۔ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، وہ بھی منزل ہے، لیکن الفاظ اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو یہ کلام ہے جو نازل ہیں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایسی کتاب ہے معجزن، جو معجز ہے، یعنی اعجاز والی کتاب ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے آپ دوران ترجمہ بار بار سنیں گے اور پڑھیں گے کہ چیلنج کیا ہے، 10 آیتوں کا، ایک سورت کا، ایک آیت کا، اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا ہے، اور آج تک قبول نہیں کیا ہے، اور تا قیامت قبول نہیں کر سکتے ہیں اس چیلنج کو، اس کا جواب نہیں ہے، یہ بھی مثل کتاب ہے۔ تو فرمایا معجزن، اعجاز والی کتاب ہے، المکتوب فی المصاحف، مصحفوں کے اندر لکھا گیا ہے، اور المنقول الینا نقلا متواترا، یہ ہم تک پہنچا ہوا ہے، نقل کیا گیا ہے، تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ ایک دو بندوں نے ہم تک لے آیا اور دے دیا اور اس میں کوئی شک ہے، نہیں، یہ ایک نسل نے دوسری نسل کو، دوسری نسل نے تیسری نسل کو، اور یہ ہزارہ اربوں انسانوں نے اس قرآن کو نقل کیا ہے اور ہم تک پہنچا دیا ہے، نقلا متواترا بلا شبہۃ، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بلا ریب کتاب ہے، یہ تاکید کے طور پر ذکر کیا۔ تو یہ قرآن کریم کا تعارف ہے جو اللہ کے نبی کی اپنی زبانی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جو ہمارے محدثین اور مفسرین اور اصولیین نے نقل کیا ہے وہ بھی یہ آپ نے سن لیا۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، یعنی قرآن کریم میں کس چیز کا بیان کیا گیا ہے؟ هو الانسان من حیث انہ مکلف، قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، میں اور آپ، تصور دوسروں کی نہ کریں، ہم جو قرآن سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے طور پر کہتا ہوں اس قرآن کا موضوع میں ہوں، اس حیثیت سے کہ اللہ نے مجھے مکلف بنایا ہے، عقل دی ہے، شعور عطا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے مکلف بنایا ہے، جو کچھ میں کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوں، ٹھیک کروں گا تو اس کا مجھے اجر ملے گا، غلط کروں گا تو اس کی مجھے سزا ملے گی۔ مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے۔ تو قرآن کریم کا موضوع کہ جس سے قرآن کریم بحث کرتا ہے وہ انسان، اس حیثیت سے کہ یہ انسان مکلف ہے، اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے، مکلف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بالاحکام الشرعیہ، شرعی احکام کے ذریعے، لأنہ یبحث فیہ ما یجوز له وما لا یجوز وما ينفع للانسان من الایمان والاعمال والاخلاق۔ قرآن کریم بحث کرتا ہے، کس چیز سے بحث کرتا ہے؟ اس قرآن میں بحث ہے اس چیز سے کہ اس انسان کے لیے، اس زید کے لیے، خالد کے لیے، جنید کے لیے، نعیم کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، قرآن اس سے بحث کرتا ہے، اور جو اس کے لیے نفع بخش ہے اس انسان کے لیے،
کون سی چیز کس چیز سے بیان کرتا ہے کہ اس انسان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ایمان سے بحث کرتا ہے، کن کن چیزوں پر اس نے ایمان لانا ہے، کون کون سی ایمانیات کیا ہے، یہ قرآن بتلاتا ہے۔ اس چیز پر ایمان ضروری ہے، اس چیز پر ایمان ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی عقائد درست کرتا ہے۔ اور ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد جو احکام اور اعمال ہے، انسان جو عمل اختیار کرتا ہے، وہ ان میں سے کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے نفع والے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو اس کے لیے نقصان والے ہیں۔ تو نفع والے اعمال چاہیے کہ وہ اس کو اپنائیں، اور جو نقصان والے اعمال ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ والاخلاق، اخلاق اور کردار، جی کون سے اخلاق ہے کہ جو یہ انسان اپنائے، اور کس قسم کے اخلاق ہے کہ جس سے اس انسان کو چاہیے کہ وہ بچے، اپنی زندگی کو ان اخلاقی برائیوں سے پاک اور صاف رکھے۔ تو اس حیثیت سے یہ انسان اس قرآن کا موضوع ہے۔ تو موضوع کسی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی علم کے لیے، مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب بیٹے ہیں، علم طب ہے، تو علم طب کا موضوع بدن الانسان، وہ انسان کا جسم ہے، باڈی ہے، لیکن من حیث الصحت والسقم، وہ باڈی ہے انسان کی، لیکن صحت اور بیماری کے اعتبار سے اس میں بحث کیا جاتا ہے کہ انسان کس حالت میں صحت مند ہوتا ہے اور کس حالت میں وہ بیمار ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا صحت درست رکھی جا سکتی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے اس کے جسمانی صحت نقصان پاتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو علم طب کے اندر اس سے بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا موضوع انسان ہے کہ اس انسان کے لیے کون سی چیز نفع والی ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے کہ جس سے یہ انسان بچ جائے۔ قرآن کریم اس سے بحث کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے، یہ مجھ سے بحث کرتا ہے، یہ آپ سے بحث کرتا ہے، یہ انسانوں سے بحث کرتا ہے، انسانوں کے لیے بحث کرتا ہے کہ تم انسانوں، تمہارے لیے اس چیز میں فائدہ ہے، یہ چیز اپناؤ، اس چیز میں نقصان ہے، اس سے بچو۔ حکمت نزول القرآن، قرآن کریم کے نازل ہونے کی حکمت کیا ہے، غرض اور غایت اس کی کیا ہے، کس غرض کے لیے، کس مقصد کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، تو وہ واضح ہے، خود قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور انسان کے دونوں جہانوں میں فلاح کس چیز میں ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ فلاح دارین، دونوں دار، دار دنیا، دار آخرت، دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر، ان دونوں میں انسان کی فلاح کس چیز میں ہے، یہ قرآن کریم اسی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لئلا يحتج الناس على الله ان لم يأت لهم الكتب او الوحی، یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے انسانوں کے لیے، تاکہ کل قیامت میں یہ انسان یہ حجت پیش نہ کرے کہ اللہ مجھے تو رہنمائی نہیں ملی تھی، مجھے تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، مجھے تو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، مجھے تو کوئی رہنمائی نہیں ملی تھی۔ تو قرآن کریم کے نازل ہونے کا اور نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے، دونوں جہان کے اندر کامیابی حاصل کرے، اور یہ انسان اللہ کے حضور حجت پیش نہ کرے کہ اللہ نے ہمارے لیے وحی یا کتاب کا انتظام نہیں کیا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر یہ اصول نہیں ہے، کوئی بھی فیکٹری کوئی چیز بناتی ہے تو اس کے لیے ایک گائیڈ بک دیتے ہیں نا کہ یہ موبائل ہے، کمپنی اس کے ساتھ اس موبائل کو چلانے کے لیے ایک گائیڈ بک دیتی ہے کہ اس کے مطابق اس موبائل کو یوز کریں گے تو یہ ٹھیک چلے گا، کام کرے گا، اور کسی حد تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اگر آپ اس کے خلاف اس کو استعمال کریں گے تو اس کو آپ بگاڑ کے رکھ دو گے، یہ خراب ہو جائے گا۔
اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم دیا ہے، تو اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے یہ جو جسم، یہ جو صلاحیتیں، یہ جو قوت اور طاقتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ سننے کی اور سماعت کی صلاحیت، یہ سمجھنے کی صلاحیت، یہ کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، احساس کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت، بہت ساری صلاحیتیں اور قوتیں جو اللہ نے دی ہے، یہ صلاحیتیں کیوں دی ہیں یہ ہمیں بتلائے گا قرآن کریم۔ یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانتیں ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ سوچ، دل اور دماغ، یہ ایسی چیزیں کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانتیں ہیں۔ تو باہر کے قرآن کریم کے نزول کی حکمت واضح ہو گئی ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہیں اور دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے نازل کیا، تاکہ یہ انسان اللہ کے سامنے قیامت میں حجت پیش نہ کر سکے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے کچھ نام ہیں، اس کی پہچان کے لیے جو قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، جگہ جگہ آ جائیں گے۔ جو مشہور نام ہے جو میں اور آپ بولتے رہتے ہیں، اسماء القرآن میں سے القرآن ہے۔ اس قرآن کریم کے نام، اس کو سمجھنے میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ یہ اسماء ایسے اسماء ہے اور نام ہے کہ یہ اللہ کی اس کتاب کی صفت بھی بیان کرتی ہے، اس کی کیفیت اس نے واضح کر دی ہے۔ علامہ ابو المعالی ابن عبد الملک سن 494 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے البرہان فی مشکلات القرآن، وہ کہتے ہیں اسماء القرآن 55، قرآن کریم کے 55 نام انہوں نے نقل کیے ہیں اس کتاب میں۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان نام ایک کتاب میں بھی یہی نام نقل کیے ہیں، اور اس قول کو نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کے 55 نام ہیں۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے ان اسماء کی۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ سن 794 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 تا 177۔ تو یہ اوصاف ہے قرآن کریم کے جو بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو مشہور نام ہے وہ 5۔ سب سے پہلا نام جو قرآن کریم کا مشہور ہے القرآن ہے۔ یہ قرآن کریم میں 67 آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، 67 آیتوں میں۔ مثال کے طور پر افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور اور فکر نہیں کرتے ہیں، اس میں سوچتے نہیں ہیں؟ یہاں القرآن ذکر کیا گیا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 82۔ اسی طرح وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 82۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ لیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو ٹھیک رستہ ہے، درست رستہ ہے، صحیح رستہ ہے۔ اسی طرح فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ تو یہاں بھی قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، لفظ قرآن کا۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ یہ غفران کے وزن پر ہے، فعلان کے وزن پر۔ قرأ یقرأ قرأً وقراءةً، جس طرح ہوتا ہے نا کتب یکتب کتابةً، پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم، اس کو کیوں قرآن کہا جاتا ہے؟ یہ بھی پڑھا جاتا ہے، کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب
صرف اور صرف قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس لیے اس کو القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یعنی اس میں مفعول کے معنی پر ہے مقروء۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے جو سن 310 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مروی ہے۔ اور اسی طرح امام الزجاج نے جو 311 ہجری میں پیدا ہو گئے تھے، یہ امام زجاج اور ابن جریر دونوں ہم معاصر ہے، ایک زمانے کے لوگ، تو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ دوسرا قول امام فرا کا ہے، معانی القرآن میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ قرآن حمزے کے ساتھ نہیں ہے قرآن، بلکہ یہ قرآن ہے، الف کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن حمزے کے ساتھ قرأ یقرأ نہیں، بلکہ یہ قرآن یہ الف کے ساتھ ہے، اور یہ مشتقی نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے اور نام ہے قرآن کریم کا، یعنی اس میں کوئی اشتقاق نہیں ہے، قرأ یقرأ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کتاب کا نام ہے۔ جس طرح کسی کے لیے آپ کہتے ہیں یہ اس کا فلان زید اس کا نام ہے، تو یہ اس کتاب کے جو کہ منزل کتاب ہے اس کا علم ہے، اس میں اشتقاق کو ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر الف کے ساتھ اگر ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ضم، جمع کرنا، ضم کرنا، ملانا، تو اس کو کیوں قرآن کہا گیا؟ کہتے ہیں اس میں بھی کلمات اور الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس قول کو لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے، یعنی اس میں الفاظ اور کلمات جمع کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے کہ قرآن، یہ قرآن حمزے کے ساتھ ہے، اور پڑھی جانے والی کتاب چونکہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں یہ قرآن، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو مشہور نام ہے الفرقان ہے، جو قرآن کریم میں 3 جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان لیکون للعالمین نذیرا، تو یہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا تاکہ یہ جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے، بن جائے۔ تو یہاں الفرقان قرآن کریم نے اپنا نام ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام الفرقان ذکر کیا۔ اس کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرقان اس لیے کہا جاتا ہے، یہ فرق ان سے ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فصل کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، جدائی ڈالنے والا، فیصلہ کن کتاب ہے، حق کی معیار ہے، کسوٹی ہیں، اس کے ذریعے سے حق معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ بتلاتا ہے، اس ترازو کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ عقیدہ حق ہے، یہ عمل حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے، تو اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ قرآن کریم حکومت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ہاں ہم کہیں گے کہ یہ سیاست شروع کر دی ہے ابتدا کے اندر، تو یہ سیاست نہیں، سیاست کا معنی ہے اصلاح، تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، امت کی اصلاح کرنی ہے، قوم کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے، سیاست اسی کو کہتے ہیں۔ تو لہذا فرقان سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ فیصلے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے یہ قرآن، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے تو عدل ہوگا، اور اس کے خلاف ہوں گے تو بے انصافی ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے انصافی کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم قرآن کو فرقان نہیں مانتے ہیں، اس کے مطابق ہم حق اور باطل کے فیصلے نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے رہنمائی نہیں لیتے ہیں، اس کو ہم نے اب تک فرقان تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو قرآن نے تو کہہ دیا تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اس فرقان کو نازل کیا ہے۔ تو لہذا جو اس پر عمل نہیں کرتا گویا کہ قرآن کریم کے اس اقتضاء کو پورا نہیں کرتا، جس کے لیے قرآن اتارا گیا ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا نام ہے جو قرآن کریم کا اس قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تعارف ہے نا قرآن کریم کا، جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا تعارف اور شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے، یہ اس کے نام ہے جو قرآن نے ذکر کر دیے۔ اس کو الذکر بھی کہا گیا ہے، یاد دلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے الذکر،
یہ بھی انسان کو وعدہ یاد دلاتا ہے. ہاں جی، یہ 46 آیتوں میں مذکور ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ایک آیت اس میں سے یہ ہے، ہم نے الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کتاب قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس امت کے ذریعے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. ہاں جی، کہ جو لوگ کافر ہیں تو انہوں نے الذکر سے انکار کیا ہے. جب یہ الذکر اور یاد دہانی والی کتاب ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. کافروں نے اس سے انکار کیا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لیکن یہ تو ایسی زبردست کتاب ہے، یہ تو کتاب ہے عزیز، زبردست کتاب ہے. ہاں جی، تو یہ الذکر بھی اس قرآن کو کہا جاتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. یہ مبارک ذکر ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے. تو قرآن کریم کا تیسرا نام الذکر، جو آپ جگہ جگہ قرآن کریم آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آتا ہے. اور یہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے، سابقہ امتوں کے حالات بھی یاد دلاتا ہے. الذکر اس معنی میں بھی ہے، ہمیں وعدے بھی یاد دلاتا ہے. جو ہم نے ازل کے اندر اللہ کے ساتھ ہماری ارواح نے وعدہ کیا تھا اس کی یاد دہانی بھی کراتا ہے. اس معنی میں بھی یہ الذکر ہے. اور اس کا چوتھا نام الکتاب ہے. 77 آیتوں میں اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک والی کتاب نہیں ہے. ہاں جی، آپ میرے خیال میں بور ہو رہے ہیں تو یہ قرآن کریم الکتاب بھی ہے، اس کا ایک نام اور ایک وصف الکتاب ہے. ذالک الکتاب میں ذکر کیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف الکتاب نازل کیا ہے. الکتاب قرآن کریم کو کہا جاتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ قرآن ہے جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. اس کا نام الکتاب. تِلْكَ آیات الکتاب المبین. ہاں جی، سورۃ یوسف میں بھی ہیں، سورہ القصص میں بھی ہیں. یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. الکتاب، الکتاب یہ آیات جو ہے یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے ان لوگوں کے سامنے، یہ کتاب تلاوت کرے اور نماز قائم کیجئے. تو الکتاب کہا گیا 21ویں پارے کے بالکل آغاز ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 45. اس کو الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ الکتاب کا معنی ہے الجمع، جمع کرنا. مثال کے طور پر عربی زبان والے کہتے ہیں نا کتبت الابل، اونٹوں کو میں نے جمع کیا، جمعتہ، اونٹ جمع کیے، اکٹھے کیے. تو قرآن کو الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس میں بھی حروف، کلمات اور صورتیں مرتب طور پر جمع کر دی گئی ہیں، اکٹھی کی گئی ہیں. 114 صورتیں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. اس کے کلمات اور اس کے حروف جمع کر دیے گئے ہیں، ملا دیے گئے ہیں. اس معنی میں اس کو الکتاب کہتے ہیں. یہ مربوط بھی ہے، مرتب بھی ہے. لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ کتاب بمعنی کتابت ہے. ایک معنی کتاب کا کتابت بھی ہے، اور یعنی لکھا ہوا. تو یہ کتاب مکتوب ہے، لکھا گیا ہے. کہاں لکھا گیا ہے؟ تو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے. لوح محفوظ میں، اللہ کے ہاں جو مقام ہے لوح محفوظ، اس میں لکھا گیا تھا. اور پھر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی لوح محفوظ سے لیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا. تو سب سے پہلے حافظ قرآن جبریل امین ہیں، اور دوسرے حافظ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
تو مکتوب ہیں، لکھا گیا ہے لوح محفوظ میں، لیکن یہ ہے کہ نازل تو مکتوب نہیں ہوا ہے، یعنی کتابی شکل کے اندر تو نازل نہیں ہوا کہ لوح محفوظ سے اس کتاب کی شکل میں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو کتاب لکھا ہوا کس معنی میں ہے؟ یعنی وہاں لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، اور جب اللہ کے نبی پر نازل ہوا تو اس کے بعد بھی لکھا گیا، تو نزول سے قبل بھی لکھا ہوا، نزول کے بعد بھی لکھا ہوا، مکتوب اس معنی میں ہے۔ تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، مصحف ہیں جو 2 جلدوں کے اندر جمع کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اسی کے مطابق نازل شدہ ہے، اور یہ آئندہ کے لیے بھی لکھا جائے گا۔ تو قبل النزول بھی مکتوب ہوا اور نازل ہونے کے بعد بھی مکتوب ہوا، اگرچہ نزول کے شکل میں مکتوب نہیں تھا۔ ایک آخری 5واں نام جو قرآن کریم کا مشہور نام مفسرین نے نقل کیا ہے، التنزیل ہے۔ 14 مقامات پر لفظ التنزیل قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورۃ السجدہ آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نازل کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہیں، تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کی جانب سے یہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم سورۃ یاسین میں ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سورۃ المؤمن میں ہے، تنزیل من رب العالمین سورۃ فصلت میں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کسی مصنف کا یہ کتاب نہیں ہے، کسی فقیہ کا بھی یہ کتاب نہیں ہے، کسی عالم نے اس کتاب کو نہیں بنایا ہوا ہے، جی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کے 5 نام ہم نے ذکر کر دیے، اور یہ بے فائدہ نہیں ہے، قرآن کریم کے بہت ساری آیات آپ کے ذہن سے گزار دیے گئے، آپ نے سن لیے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ جب بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم کے اس نام کا کیا مطلب ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کو تنزیل کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کو الذکر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کو الکتاب کیوں کہا جاتا ہے، یہ آپ کے علم میں آ گیا، جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گا، وجہ تسمیہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، نظامی امور میں سے ہے۔ روزانہ اگر پڑھیں گے تو ہم 30 دن کے اندر قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں، ہاں جی، اگرچہ 3 دن کے اندر بھی قرآن ختم کرنا جائز ہے، لیکن یہ تقسیم کوئی یہ انتظامی امور کے طور پر کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس میں جو 114 صورتیں ہیں، اس میں سے 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں، جمہور کی رائے کے میں 86 صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں۔ کیا مطلب مکی صورتیں؟ یعنی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور دعوت دین اور دعوت اسلام کا مرکز مکہ تھا، تو اس دور کے اندر نازل ہونے والی صورتیں مکی صورتیں کہلاتا ہے۔ تو یہ 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں مکی ہے اور 28 صورتیں مدنی ہیں، کل 114 صورتیں ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر بعض قرأت کی کتابوں میں یہ کیا کہا گیا ہے کہ 1000 آیات وعدے ہیں، 1000 وعید کی آیات ہیں، 1000 اس میں اوامر ہے، امر ہے، احکام ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو، یہ احکامات ہیں، اوامر ہیں، اور 1000 نواہی ہیں،
نہیں ہیں۔ اجی شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ نواہی۔ اور اسی طریقے سے 1000 امثال ہے اور 1000 قصص ہیں۔ 500 آیات ایسی ہے کہ جس میں حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں، حرام اور حلال کی تفصیل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور یہ قول کسائی اور کوفیوں کے قول کے مطابق کہ کل آیت قرآن کریم کے اندر 6236 ہے، 6236 آیتیں ہیں۔ ان لوگوں کی یہ تحقیق ہے۔ بعض اقوال میں وہ کہتے ہیں کہ 6266 ہیں، اور ایک مشہور قول جو عوام کے اندر مشہور ہے وہ 6666 آیتیں ہیں، جبکہ مکی دور کی آیتوں کی تعداد 4613 ہے۔ مکی دور کی آیات جو نازل ہوئی ہیں مکے کے دور کے اندر، تو یہ 4613 آیتیں ہیں، اور مدنی آیتوں کی تعداد 1623 ہے۔ یہ صحیح قول ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ قرآن کریم کے بہت سارے معلومات ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور گوگل کا زمانہ ہے، اور آپ سب پڑھے لکھے ہیں۔ قرآن کریم کے حروف کتنے ہیں، قرآن کریم کے کلمات کتنے ہیں، قرآن کریم میں کسرے کتنے ہیں، قرآن کریم میں ضمات اور پیش کتنے ہیں، مصری آیات کون سی ہیں، کوفی آیات کون سی ہیں، عراقی آیات کون سی ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں وہ مقصود نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا سرسری تعارف جو ضروری تھا میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا مقصد کیا ہے۔ ایک بات آخر میں یہ کہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد چونکہ اذان کا ٹائم ہو جائے گا، سب سے پہلی جو نازل ہونے والی سورت قرآن کریم میں سے ہے آیات، وہ 5 آیات ہے جو سورت العلق کی ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کو یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ پہلی آیات جو قرآن کریم سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے، اور سب سے آخر میں جو قرآن کریم کی نازل ہونے والی آیت ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ امام بخاری شریف میں، امام بخاری نے نقل کیے بخاری شریف میں، تو باہر کی آخری جو قرآن کریم کی نازل ہونے والی آیت ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ دوستو اور بھائیو، یہ قرآن کریم ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو آپ ایک بہترین عمل کرنے جا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین ہیں۔ سب سے زیادہ تم میں سے بہترین لوگ کون لوگ ہیں؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بہترین بن جائیں، ہم معاشرے کے اندر چاہتے ہیں نا ہم سٹیٹس والے لوگ ہو، لوگ ہماری عزت کرے، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ ہم کبھی بھی اپنی اہانت اور توہین نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے کے مطابق بہترین لوگ، چنیدہ لوگ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور تعلیم اور تعلم کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ لہذا یہ عمل انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے، اس کے معانی، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب سیکھیں گے دنیا اور آخرت کو سدھارنے کے لیے، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی درست ہو۔ اور اسی قرآن کریم کی اس قول کی وجہ سے
جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی بہترین ہیں، جو ادارے یہ کام کرتے ہیں وہ بھی بہترین ہیں، وہ مدارس، وہ مکاتب، وہ ادارے، جتنے بھی ادارے ہیں جس میں قرآن کریم کے علوم حاصل کیے جاتے ہیں، سکھلائے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں، تو وہ بہترین ادارے ہیں، خواہ وہ عصری ادارے ہوں یا قدیمی ادارے ہوں، دینی ادارے ہوں یا عصری ادارے ہوں، لیکن اگر اس میں قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علوم سکھائے جاتے ہیں وہ بہترین ادارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ محبت پیدا فرمائیں اور اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔